اب حق مہر کے حوالے سے بہت سارے ہمارے نظریات ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بیسک حق مہر ہے کیا، اور جسے ہم کہتے ہیں جی وہ شرعی ہونا چاہیے۔ شرعی کیا ہوتا ہے؟ حق مہر بنیادی طور پر اس کی شریعت میں حیثیت واجب کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ نظریہ ہے کہ ہم لکھوا دیتے ہیں۔ اب جب لکھا جاتا ہے تو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک معجل لکھا جاتا ہے، دوسرا غیر معجل لکھا جاتا ہے۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ فی الفور ادا کر دیا گیا، غیر معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی نہیں ادا کیا گیا، عند الطلب، بعد میں ادا کیا جائے گا۔ بعض لوگ حق طلاق کے اوپر پابندی لگانے کے لیے شوہر کی حیثیت سے زیادہ لاکھوں میں حق مہر لکھوا دیتے ہیں، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا لینا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حق مہر کے نام کے اوپر جو پیسے ہم طے کر لیتے ہیں یہ دینے واجب ہو جاتے ہیں، یہ اختیاری نہیں ہوتے کہ یہ سمجھیں کہ دے دیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ دیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو حق مہر طے ہو گیا فریقین کے درمیان وہ دینا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اب بالفرض زندگی میں وہ نہیں دے سکا، جتنی اس کی زندگی تھی اس نے گزار لی، اپنی زندگی میں حق مہر نہیں ادا کر سکا، فوت ہو گیا، تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کا حق مہر نکال کے، وہ اس کے ذمے قرض ہے، وہ اس کی بیوی کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد جو وراثت بچ جائے گی پھر وہ حصے داروں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جسے ہم اختیاری سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لکھوا دیتے ہیں، ہم نے کون سا لینا ہے۔ تو جو طے ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح یہ نکاح بھی عبادت ہے، تو اس کی چند بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر سمجھنا لازم ہے کہ جس کے بغیر یہ نامکمل رہتا ہے جب تک ان کو سیکھ نہ لیا جائے، اس کے مطابق نکاح نہ کر لیا جائے۔ اس واسطے یہ عبادت ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس واسطے آج ان بنیادی چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے مسائل اور بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت میں نکاح 6 چیزوں کا نام ہے۔ 2 چیزیں اس میں ارکان ہیں، فرض ہیں، ایک چیز واجب ہے، اور 3 چیزیں نکاح میں سنت ہیں۔ یہ شریعت میں 6 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ 2 چیزیں جو فرض ہیں وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب اور قبول یہ 2 ارکان ہیں۔ ایجاب کیا ہوتا ہے؟ ایجاب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کوئی چیز خریدنے لگا ہوں، تو میں آپ سے کہوں کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، تو جو پہلے قول پایا جائے اسے ایجاب کہتے ہیں، جو دوسرا قول اس کے جواب میں پایا جائے اسے قبول کہتے ہیں۔ تو یہ 2 ارکان ہیں۔ جس طرح سے ہم بیع کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں ایک بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے۔ اسی طرح نکاح میں یہ 2 ارکان ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹی سے اجازت لی جاتی ہے کہ جی فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے آپ کا نکاح کیا جاتا ہے، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو یہ اس کی طرف سے اجازت لینا یہ کیا ہوتا ہے؟ ایجاب ہوتا ہے۔ پھر جا کے جو لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں دختر فلاں اتنے حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ اس کا نکاح کرتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو وہ جو قبول کی صورت ہوتی ہے آگے سے اسے قبول کہتے ہیں، یعنی ایجاب اور قبول یہ 2 رکن ہیں، اس کے بغیر نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا۔
جب تک یہ دو ارکان نہ پائے جائیں۔ اس واسطے یہ ایک چیز اور دوسری اس کے ساتھ جو چیز ہے یعنی ایجاب اور قبول، اور کس کے ساتھ گواہوں کی موجودگی، گواہوں کا پایا جانا، یعنی یہ کیا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ دو ایجاب قبول اور دوسرا اس کا رکن گواہوں کا موجود ہونا۔ اس کے حوالے سے اس طرح سے ہماری کتب فقہ میں عبارت ہے، ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین بالغین عاقلین، یعنی کسی نکاح کا انعقاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے نکاح کا کہ جب تک دو گواہ حاضر نہ ہوں، موجود نہ ہوں، وہ آزاد ہوں، وہ بالغ ہوں، وہ عاقل ہوں۔ ان شرائط کے ساتھ کیا ہے نکاح کا انعقاد ہوتا ہے کہ یعنی دو گواہ پاس میں موجود ہونے چاہیے، یا ایک عورت، دو عورتیں اور ایک مرد، یہ کیا ہے ہونا ضروری ہے نکاح کی اس تقریب میں جس میں نکاح کا پروگرام ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ دو چیزیں رکن ہیں، ایک ایجاب و قبول اور دوسرا گواہوں کی موجودگی۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایجاب اور قبول ہو رہا ہے گواہوں کا سننا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اتنا شور ہوتا ہے کہ وہ آواز گواہوں تک جا ہی نہیں رہی ہوتی کہ کیا دولہا کہہ رہا ہے، یا دولہا اتنی آہستہ آواز میں وہ قبول کے لفظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف خود ہی سن رہا ہوتا ہے یا نکاح خان سن رہا ہوتا ہے۔ تو جو گواہ ہیں گواہوں کا سننا لازم ہے، اس کے بغیر نکاح میں فرق آئے گا، اس واسطے کہ یہ رکن ہے۔ تو یہ چیزیں اہم ہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو واجب ہے، وہ واجب کیا ہے، حق مہر۔ اب حق مہر کے حوالے سے بہت سارے ہمارے نظریات ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بیسک حق مہر ہے کیا، اور جسے ہم کہتے ہیں جی وہ شرعی ہونا چاہیے۔ شرعی کیا ہوتا ہے؟ حق مہر بنیادی طور پر اس کی شریعت میں حیثیت واجب کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ نظریہ ہے کہ ہم لکھوا دیتے ہیں۔ اب جب لکھا جاتا ہے تو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک معجل لکھا جاتا ہے، دوسرا غیر معجل لکھا جاتا ہے۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ فی الفور ادا کر دیا گیا، غیر معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی نہیں ادا کیا گیا، عند الطلب بعد میں ادا کیا جائے گا۔ بعض لوگ حق طلاق کے اوپر پابندی لگانے کے لیے شوہر کی حیثیت سے زیادہ لاکھوں میں حق مہر لکھوا دیتے ہیں، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا لینا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حق مہر کے نام کے اوپر جو پیسے ہم طے کر لیتے ہیں یہ دینے واجب ہو جاتے ہیں، یہ اختیاری نہیں ہوتے کہ یہ سمجھیں کہ دے دیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ دیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو حق مہر طے ہو گیا فریقین کے درمیان وہ دینا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اب بالفرض زندگی میں وہ نہیں دے سکا، جتنی اس کی زندگی تھی اس نے گزار لی، اپنی زندگی میں حق مہر نہیں ادا کر سکا، فوت ہو گیا، تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کا حق مہر نکال کے وہ اس کے ذمے قرض ہے، وہ اس کی بیوی کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد جو وراثت بچ جائے گی پھر وہ حصے داروں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جسے ہم اختیاری سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لکھوا دیتے ہیں، ہم نے کون سا لینا ہے۔ تو جو طے ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اس کو دینے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس واسطے دوسری چیز اس حوالے سے جو مشہور ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی بس شرعی لکھ دیں۔ اب شرعی کیا ہوتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ائمہ احناف کے ہاں حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم وہ آج جو ہم وزن کرتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ 2 تولے اور 7 ماشے بنتا ہے، یعنی چاندی
2 तोले और 7 माशे इतनी चांदी की मिकदार बनती है। तो जो इसकी रकम बने, चांदी का जो भी रेट हो, उस रेट के एतबार से जो उसकी कीमत बने, कम अज़ कम इतनी रकम की अदायगी ये लाजिम और वाजिब होती है। वो एक नज़रिया हमारे यहाँ 32 रुपए वाला है, इस तरह से, वो बेसिक कोई नज़रिया नहीं है। वो ये था कि तब चांदी का वज़न या उसकी कीमत 32 रुपए बनती थी, तो इस वास्ते वो 32 तय हो गए, वरना बेसिक 32 का कोई ज़ाब्ता नहीं है। ज़ाब्ता है 10 दिरहम का, कि कम अज़ कम 10 दिरहम की मिकदार हो, ज़्यादा की शरीयत में कोई हद नहीं है। अब जो हक महर है, ये है दूल्हे की हैसियत के ऊपर कि वो किस हैसियत का मालिक है। अब जिस हैसियत का वो मालिक होगा, उस एतबार से उसके ऊपर हक महर लाजिम किया जाएगा। अब इस हवाले से एक और चीज़ कि जो फरीकैन आपस में तय कर लेते हैं, यानी लड़के वाले बैठे आपस में लड़के की हैसियत को मलहूज रख के जो आपस में उन्होंने हक महर तय कर लिया, ये क्या हो जाएगा? शरी हो जाएगा। यानी हम जो शरी का लफ्ज़ बोल के हक महर कह देते हैं, जी शरी लिख दें, वो शरीयत की कम अज़ कम मिकदार होती है। अल्लाह ताला ने ये औरत की इज़्ज़त के लिए रखा है। इस वास्ते बाज़ ख़ानदानों में, यानी अमीर हैं ख़ानदान, तो उनमें हक महर ज़्यादा होता है, इस वास्ते कि उनकी वो हैसियत के मुताबिक है। इसी तरह महर मिसली का एक लफ्ज़ बोला जाता है, यानी ख़ानदान की औरतों का जो हक महर है, अगर किसी के निकाह के वक्त उसका हक महर बयान नहीं किया गया, तो जो उसकी औरतों, ख़ानदान की औरतों का हक महर है, उतना उसे हक महर दे दिया जाएगा। तो ये मसला वाज़े करना मकसूद है कि जो फरीकैन आपस में तय कर लेते हैं, यानी लड़के वाले बैठकर तय कर लेते हैं कि इतना जी हक महर होना चाहिए, वो ही शरई बन जाता है। बाकी जो हम कहते हैं कि मुतलकन शरी जी निगाह लिख दें हक महर, वो शरी वो होता है कि जो शरीयत की कम अज़ कम मिकदार होती है। चांदी सस्ती थी तो 3000 भी लिखा जाता था, 2000 भी लिखा जाता था, फिर 5000 पे गया। चांदी महंगी हुई तो वो 7000 10,000 तक चला गया। तो इसका जो एतबार है, यानी जो पैसे अदा करने हैं, वो 2 तोले 7 माशे चांदी का ये वज़न है। इसका जो रेट होगा उस एतबार से क्या है, कम अज़ कम हक महर की ये मिकदार होती है। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखने वाली है कि हक महर कोई रस्म नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ एक ये नज़रिया है कि यानी जो ही बेटी को वो अदा करता है, दुल्हन को जाके अदा करता है हक महर, तो फ़ौरन से कहा जाता है बेटा तेरा हक नहीं है तो इसको रख नहीं सकती, फ़ौरन से कुछ लोग वापस कर देते हैं। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि बेटा जब रात को जाना है तो सबसे पहले तेरे पास तेरा शोहर आए तो ये पैसे वापस करने हैं। ये हमारे बनाए हुए नज़रिए हैं, ऐसा नहीं है। जो हक महर की सूरत में औरत के पास रकम चली जाती है, वो उसकी मालिक बन जाती है, वो उसकी मालिक है, उसका इख्तियार है, उसको जहाँ चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल करे, चाहे तो अपनी खुशी से अपने शोहर को दे दे, उसकी मर्ज़ी है। बाकी ये कोई इस तरह से सिखाने वाली बात या कोई निकाह के ऊपर समझें कि फ़र्क आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। निकाह के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ये क्या है, उसका हक है और वो अपने हक को जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकती है, वो उन पैसों की वो मालिक बन जाती है। इस वास्ते ये बाकायदा सिखाने की, बताने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो हक महर ज़िम्मे वाजिब होता है शोहर के, बिलफ़र्ज़ उसने अदा नहीं किया, तो उसको मजबूर नहीं कर सकता कि मुझे माफ़ कर दो हक महर। किसी भी साहिबे हक को अपना हक माफ़ करने का इख्तियार होता है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। तो ज़बरदस्ती शोहर उस हक महर को माफ़ करवाना चाहे तो माफ़ नहीं करवा सकता। और उसकी माफ़ी का तरीका क्या होता है कि अव्वलन जितने पैसे हैं उन पैसों की अदायगी करके उसको मालिक बना दिया जाए। अपनी खुशी से अगर वो वापस कर देती है तो ठीक है, उसका इख्तियार है। ये एक बेसिक बुनियादी शरीयत में उसका तरीक़ाकार है।
لیکن ہمارے بہت سارے طریقے چونکہ اپنے بنائے ہوئے ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں، اس واسطے ان کی نشاندہی کر دی تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ یہ نکاح میں بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم باقی لاکھوں روپیہ خرچہ کر لیتے ہیں یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں یا شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت اور قدر نہیں ہے، وہاں ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جس کی شریعت میں ویلیو ہو، جس کی بنیاد کے اوپر نکاح ہو رہا ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ حق مہر کا تقاضا کر دے تو باتیں کرتے ہیں یعنی تو کوئی کڑی بیچ رہے ہیں جی، بھئی یہ بیچنے والی بات نہیں ہے، یہ شریعت نے حق دیا ہے اس کو، یہ شریعت کا حق ہے، اس واسطے اس کو پورا کرنا ہے، تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا مقدار بنتی ہے، اس مقدار کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ تو 3 چیزیں تھیں، پہلی چیز ایجاب و قبول، دوسری چیز تھی گواہوں کی موجودگی یعنی گواہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، اور تیسری چیز اس میں یعنی جو واجب کی حیثیت سے ہے وہ ہے حق مہر کی ادائیگی کرنا۔ ہاں اگر کوئی بندہ تاخیر کرنا چاہے تو شریعت میں گنجائش ہے کہ وہ تاخیر کر سکتا ہے، یعنی وقتی اگر نہیں ہے تو وہ تاخیر کر سکتا ہے، لیکن تاخیر کا مطلب معافی نہیں ہے، یا تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کی ادائیگی نہیں، یہ تو ویسے بس لکھے گئے تو کاغذوں میں رہ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح 3 چیزیں اس میں سنت ہے نکاح میں۔ نمبر 1 خطبہ نکاح، یہ جو دلہے کو قبول کروانے سے پہلے جو نکاح خواں خطبہ پڑھتا ہے عربی میں، یہ سنت ہے۔ یہ چونکہ ہمارے ہاں عبادت ہے تو عبادت میں کیا ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود ہوتا ہے، اسی طرح سے ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس واسطے یہ ساری کی ساری چیزیں اس خطبے میں شامل ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود ہوتا ہے، اور دوسرا نکاح کی فضیلت کے حوالے سے اس میں احادیث ہوتی ہیں، اور نکاح کی طرف ترغیب کے حوالے سے اس میں احادیث ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ عبادت ہے اس واسطے عبادت کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، تو یہ چونکہ نکاح عبادت ہے شریعت میں، اس واسطے اس کے ساتھ خطبہ نکاح رکھا گیا ہے، اور سنت یہی ہے کہ نکاح خواں اس کو کھڑے ہو کے پڑھے لوگوں کے سامنے، اور سننا چاہیے اس کو، یہ سنت ہے۔ اسی طرح دوسری چیز خوشی کا موقع ہے تو یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سنت یہ ہے کہ آپ چھوارے جو ہوتے ہیں، یہ کھجور، یہ صحابہ کرام میں پھینکتے تھے، اس طرح سے یہ بانٹنا، تقسیم کرنا۔ تیسری چیز ہے کہ جتنی حیثیت ہے، اوقات ہے، اس کے مطابق ولیمہ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر حالات ایسے ہیں تو کتنے صحابہ کرام ہیں کہ ان کا ولیمہ نہیں ہوا، یعنی ہمارے ہاں اس کو ایک مشکل چیز بنا دی گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ شریعت میں نکاح کو آسان رکھا گیا ہے۔ اس میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ اب وہ 11 نکاح فرمانے کی حکمتیں کیا تھی؟ امت کے لیے آسانی پیدا کرنا مقصود تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی امیر سے شادی کر لیتے تو ہمارے لیے سنت بن جاتا، تو رشتے کی تلاش میں یہ ہوتا کہ سنت یہ ہے کہ کوئی امیر لڑکی ملے، میں اس کے ساتھ شادی کروں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، تو امت کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح سے اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیبہ سے یعنی شوہر دیدہ سے، طلاق یافتہ سے نکاح کیا ہوتا، تو سنت یہی ہوتا کہ ایسی عورت کو تلاش کیا جائے کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو، تو اس میں کیا ہوتی؟ دشواری ہوتی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ اسی طرح سے اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری کے ساتھ شادی کی ہے صرف، تو اگر صرف کنواری کے ساتھ ہی شادی کرنا سنت ہوتا تو ہر بندہ کنواری کی تلاش میں ہوتا اور کنواری لڑکی سے شادی کرنے کو سنت سمجھتا، تو یہ دشواری ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب عورت سے شادی آپ نے صرف کی ہوتی،
تجھے ہوتا کہ سنت یہی ہوتا کہ کسی غریب عورت کو تلاش کر کے اس سے شادی کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ نے کنواری سے بھی شادی کی ہے، آپ نے طلاق یافتہ سے بھی شادی کی ہے، آپ نے کم عمر سے بھی شادی کی ہے، آپ نے بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل مبارک تھا، یہ اس واسطے تھا تاکہ میری سنت بن جائے اور یہ آسان ہو جائے لوگوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں جن معاشروں میں نکاح آسان ہے اس میں زنا مشکل ہے، اور ہماری شریعت میں نکاح کو آسان رکھا گیا ہے تاکہ کیا ہو، زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے خود نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ شریعت میں نکاح آسان ہے بالکل، اگر ولیمہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ کریں، اگر ہے تو اتنا ایک بکری کے ساتھ فرمایا ہو سکتا ہے تو کر دو ولیمہ۔ اب صحابہ کرام، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ دیکھیں، آپ کو نام ملیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک پورے علاقے کو جمع نہ کر لیں تب تک شاید ہماری شادی نہیں ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کپڑوں کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا پرانا، کیا ہوتا تھا کہ جو شادی کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے دلہے کے ساتھ یا نکاح کرنے کے لیے، ان کے اوپر رنگ پھینکا جاتا تھا۔ یہ ایک رسم تھی، آج بھی بعض گاؤں میں موجود ہے، شہروں میں ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت جابر کے کپڑوں کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا جابر نکاح کر لیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا کہ باکرہ سے کیا ہے، کنواری سے کیا ہے یا طلاق یافتہ سے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے طلاق یافتہ سے نکاح کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کنواری کے ساتھ نکاح کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اصل میں والد شہید ہوئے غزوہ احد میں، بہنیں بڑی تھی، جوان تھی، اگر ان کے ساتھ ایک جوان ہی لے آتا تو ان کی تربیت کون کرتا، اس واسطے میں نے ترجیح دی کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لوں تاکہ میری بہنوں کی بھی تربیت ہوتی رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، موجود ہے، اپنے نکاح میں اپنی شادی میں سرکار کو بھی نہیں بلایا، یعنی اتنا سادہ ہے نکاح شریعت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ علاقے کے جب تک سارے امیر کبیر لوگ جمع نہ کر لیے جائیں شاید نکاح ہی نہیں ہے۔ اس طرح کتنے صحابہ کرام آپ کو مثالیں ملیں گی کہ انہوں نے نکاح کیا، سرکار کو اطلاع بھی نہیں دی، خبر بھی نہیں دی، یعنی اتنا نکاح شریعت میں سادہ اور آسان رکھا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک یہ بات کہ ہمارے ہاں آج اتنا مشکل طریقہ بنا دیا ہے، مثال کے طور پر ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے رشتہ دیکھنے سے، اب دیکھنے میں کتنی ہم نے مشکلات پیدا کر دی ہیں، کتنے تکلفات سے کام لیتے ہیں۔ اسے جو شریعت میں ہے، وہ شریعت میں اسے خطبہ کہا گیا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ شریعت میں منگنی کیا ہے؟ منگنی یہ ہے شریعت میں کہ اگر آپ کو لڑکی پسند آ گئی اور لڑکے والوں کو آپ پسند آ گئے اور لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ گئی، تو یہ بڑوں کا بیٹھ کر اس کے اوپر آگے معاملات طے کرنا، یہ کیا ہے؟ خطبہ نکاح ہے، اور اس کو منگنی شریعت میں کہا گیا۔ بس اتنی سی بات کہ جو بیٹھ کے بڑوں کی آپس میں بات ہوگی، یہ ٹھیک ہے جی پکا رشتہ میری طرف سے، وہ کہتا ہے جی میری طرف سے پکا رشتہ، اتنی چیز کا نام منگنی ہے۔ اور اس کے حوالے سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی مسلمان کا حق نہیں ہے، لا یخطب الرجل علی خطبت اخیہ، کہ اپنے بھائی کی منگنی کے اوپر، پیغام نکاح کے اوپر نکاح بھیجے۔ یعنی اگر پتہ چل گیا ہے کہ فلاں آپس میں رشتہ دار، ان کے رشتے کی بات آپس میں چل رہی ہے، تو کسی تیسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بھی ادھر پیغام نکاح بھیج دے، جب تک ان کا معاملہ آپس میں کلیئر نہیں ہو جاتا، چاہے وہ کرنے کی صورت میں ہو یا چھوڑنے کی صورت میں ہو۔ شریعت میں اس چیز کا نام منگنی ہے۔ بس آج ہم نے منگنی کو کتنا مشکل بنا دیا، جب تک ہال نہیں بک کروا لیتے، 200 بندے کی بکنگ نہیں ہو جاتی، انگوٹھیاں نہیں پہنا لیتے، اور سارے لوگوں کو کپڑے نہیں دے دیتے جو آتے ہیں ساتھ میں، یعنی کیا کیا پتہ نہیں مشکل بنا دیا ہم نے۔ تو شریعت میں منگنی صرف اتنی چیز کا نام ہے کہ بڑوں کا بیٹھ کر پکی ہاں یا نہ کر لینا، جی ٹھیک ہے میری طرف سے ہم راضی ہیں، رشتے کے اوپر لڑکے والے کہہ دیتے ہیں ہم راضی ہیں، اس چیز کا نام منگنی ہے۔ پھر آج ہم نے جو برات کی رسم بنا لی، شریعت میں برات کا تصور بھی نہیں ہے۔
اور ایک اور یہ شاید آپ پہلی دفعہ بات سنیں گے، شریعت میں یہ بھی لازم کوئی نہیں ہے کہ لڑکے والے جائیں اور لڑکی کو اس کے گھر سے لے کے آئیں، یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ شریعت میں دو طرح سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح ہوا تو جو چند افراد اس وقت بیٹھے ہوئے تھے نکاح میں، انہی کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دیں، بیٹی اپنے گھر میں چلی جائے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا جو زیادہ طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نکاح ہوا، دلہا اپنے گھر میں چلا گیا ہے، بعد میں دو عورتوں نے دلہن کو تیار کر کے خود چھوڑ آنا ہے جا کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ تیار کر کے بعد میں دو عورتیں انہیں سرکار کے گھر چھوڑ کے آگے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا اسی طرح سے ہوا ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد دو خواتین نے آپ کو تیار کیا۔ تیار کرنا ہمارا نہیں ہے یہ، جس طرح سے آج بیوٹی پارلر باقاعدہ بک کروایا جاتا ہے اور ٹائم برات بیٹھی ہے اور جی اب دلہن بیوٹی پارلر میں، ایسا نہیں ہے، یعنی کپڑے پہنائے، کپڑے پہنا کے جا کے ادھر چھوڑ کے آ گئے۔ یعنی یہ ایک نئی بات ہوگی ہمارے لیے کہ کیا بیٹی خود اب گھر چلی جائے یا باپ یا ماں خود چھوڑ کے آئے؟ جی شریعت میں اس طرح سے یہ کوئی تکلف والا شریعت میں کام نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے بات کہ لڑکے والا آ کے رشتہ مانگے تو پھر لڑکا ایسے ہی جا کے کسی کو ہم آفر کروائیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں ان کی لڑکی کو کیا ہے، خود ہی آ کے آفر کروا رہے ہیں۔ نہیں، آپ کی بھی ضرورت ہے، لڑکے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی لڑکے کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آتا ہے، تو آپ اس کے گھر جا کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کا بیٹا میری بیٹی اگر آپس میں ہو سکتا ہے تو ہم رشتہ کر لیں۔ تو یعنی شریعت میں یہ چیز اتنی آسان رکھی گئی ہے، اس واسطے شریعت کے مطابق آ جائیں گے تو یہ چیزیں ساری کی ساری آسان ہو جائیں گی۔ آج تو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا۔ اب برات ہے، یہ برات کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ ہوا کہ آبادی دور دور ہوتی تھی، اب ایک جہاں سے گیا ہے بالفرض تو اس نے جانا ہے اسلام آباد جانا ہے، اور سواری کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، ایک طریقہ رائج کیا کہ خاندانوں کے نا بڑے بڑے کوئی 10 افراد ساتھ لے لیے جائیں تاکہ چوری چکاری نہ ہو، اور اس کو عزت سمجھا جاتا ہے تو کوئی عزت نہ لوٹ لے، کوئی ہاتھ نہ اٹھا لے، اس واسطے وہ 10 بندے بڑے بڑے اکٹھے کر کے ساتھ لے جاتے تھے حفاظت کے لیے۔ یہ ایک ضرورت کے تحت سلسلہ شروع ہوا، لیکن آج کیا ہے، برات کو ہم نے ایک رسم بنا لیا، یعنی لڑکی والوں کے اتنے مہمان نہیں ہوتے، اور بعض تو اس طرح سے ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ولیمے پہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، برات پہ دعوت دے دیتے ہیں، جی 500 بندے کی 700 بندے کی ہوگی، کیا کرنے ہیں جی، یعنی کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہے کہ جس کو شریعت میں رحمت کہا گیا، لیکن آج جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے آج پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم بھی چاہے اوپر سے کہتے ہیں جی بیٹی رحمت ہے، لیکن ہمارے گھر بھی 2 بیٹیاں ہو جائیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس واسطے کہ وہ چیزیں ساری ذہن میں ہوتی ہیں کہ ان کو رخصت کرنا ہے، ان کا جہیز بنانا ہے، کل کروں گا کیا۔ آج ہمارے لوگوں کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ میں 2 بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو ان کے انتظام و انصرام میں لگا رہتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کی۔ اب پھر اس کے ساتھ جناب ایک پورا کا پورا جناب لشکر لے کے آ رہے ہوتے ہیں لڑکی والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے برات کی صورت میں۔ تو یہ شریعت میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، تو اس واسطے ان چیزوں سے نکلنا ہے ہمیں، پھر ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ آج سارا سرمایہ ہمارا اسی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آج یہ جو جہیز کی رسم ہے، جہیز کی رسم اتنی عام ہو گئی ہے، یہ خاص طور پہ اس میں جو قصوروار ہیں وہ امراء ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیے، اور غرباء کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی سروں میں چاندی آ گئی، ان کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جناب اس کے اوپر پھر بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر برات لے کے آنا، یا جناب باقاعدہ ڈیمانڈ کرنا، اور بعض لوگ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، پوری لسٹ دے دیتے ہیں، ہمیں جہیز میں یہ چیزیں چاہیے۔ جو لوگ تکلف سے کام لیتے ہیں وہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اشاروں کنایوں میں وہ لڑکی والوں تک باتیں پہنچاتے ہیں رشتہ کرانے والے کے ذریعے سے، جی فلاں کا ہمارا جو رشتہ ہوا تھا نا، لڑکی والوں نے اسے گاڑی بھی دی تھی، مکان بھی دیا تھا، تاکہ ہماری بات لڑکی والوں تک پہنچ جائے۔
تو آج باپ تو مر جاتا ہے جس کی 2-4 بیٹیاں ہو گئی، ساری زندگی بس اسی کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، یعنی کروڑوں میں ہمارے نکاح اور شادیاں چلی گئی ہیں، جسے شریعت نے آسان تر رکھا ہے۔ بالکل سب سے آسان چیز جو رکھی ہے شریعت میں وہ نکاح ہے، لیکن ہم نے آج اتنا اس کو مشکل بنا دیا۔ اسی طرح سے پھر رسم وکالہ ہمارے ہاں، مطلب جہیز جناب بنا تو پھر باقاعدہ بلانا اور لوگوں کو دکھانا، دیکھ جی میں اتنا جہیز دے رہا ہوں۔ اب یہ شریعت میں دکھلاوا، ریاکاری، یہ تو شریعت کو پسند ہی نہیں ہے، میرے رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کتنی بیٹیوں کو گھر میں بلا کے، چونکہ ہم تو امیر ہیں، بیٹی کے لیے سب کچھ اہتمام کر لیے، لیکن جو غریب بیٹی ہے جس کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، اس نے جب یہ اتنا سامان دیکھا ہوگا واپس کتنے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کو چل کے گئی ہوگی۔ ہم نے تو اس کا دل توڑ دیا۔ بیٹیوں کا دل تو میرے نبی نے جوڑا ہے، لیکن ہم نے رسموں کو اپنا کے بیٹی کا دل توڑ کے واپس بھیجا۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں ایک رسم چل نکلی ہے، آج محفل کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہیں عمرے کا ٹکٹ تو کہیں جہیز کے لیے نمبر نکالے جاتے ہیں، نام نکالے جاتے ہیں۔ یہ آپ کوئی اجر کا ثواب کا کام نہیں کر رہے، اتنا بڑا گناہ اور جرم کر رہے ہیں آپ۔ اگر کرنا تھا تو یہ کام کرتے کہ گھر میں کسی غریب کے جا کے چپ کر کے پیسے دے دیتے، یا اپنی بیٹی کی اپنے گھر سے رخصتی کر دے، یہ عزت والا کام ہے۔ یہ تو ایک غریب کی بیٹی کا تماشا تم نے لگا دیا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مہمان خود بڑی بڑی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت میں 3 ایسے موقع ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جب وہ تقریب کا مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے۔ ایک جب پیدا ہوتا ہے، دوسرا جب نکاح کا موقع ہوتا ہے، تیسرا جب لٹھے کی چادریں اسے پہنا دی جاتی ہیں، روح قبض ہو جاتی ہے، تو تقریب کا مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ حق بھی عمران غربا سے چھین لیا کہ بڑی بڑی مسندوں کے اوپر خود بیٹھے ہیں۔ اس واسطے آپ دیکھیں اجتماعی جو تقریب ہوتی ہیں ان چہروں کے اوپر ہنسی نہیں ہوتی، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے مذاق اس طرح شریعت کے نام پر ان غربا کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا کریں، عمرے کے ٹکٹ رکھ دیں، عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے جہیز کے خواتین محفل میں آئیں۔ کیا کس کو دکھانا چاہتے ہو، کس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ ہم نے محفل میں اکٹھے کر لیے تھے۔ محفل تو یہ ہے سرکار تو اتنے سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اتنے سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ محبت کا اظہار کر دیں، تنہا بیٹھ کے کر دیں، کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، دیکھنے والا وہاں بھی آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ کی حاضری قبول ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس واسطے اس قدر آج ہمیں رسومات نے گھیر لیا ہے اور ہم گرے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے نہ ہم تیار ہیں، اتنے پھنس چکے ہیں کہ نہ نکل سکتے ہیں۔ تو اس واسطے اس کو آسان کرو، اس کو آسان کرو۔ آج ہماری خوشی، آج ہماری غمی مشکل ہو گئی ہے، آج مرنا شہروں میں مشکل ہو گیا ہے، اور شہروں میں شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج فوتگی کے نام پہ ہم نے کیا کیا بنا دیا پتہ نہیں۔ کل ہم گئے تو انہوں نے بڑا اچھا کیا، نام وار ہے، پیسہ ہے، انہوں نے ایک پانی کا گلاس تک نہیں رکھا، صحیح کیا، بالکل بہترین کیا، پڑا ہے، سارے آئے ہیں، دعا کی ہے، چلے گئے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ آج ہم نے تو کھانے کے نام پہ پتہ نہیں کتنا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو اس واسطے ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ شریعت میں یہ چیزیں آسان رکھی گئی ہیں، ہم نے ان کو مشکل بنا دیا ہے۔ جس کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ جب بے لوث ہو جائیں گے، نکاح کو عبادت سمجھ کے کریں گے۔ آج ہم نے عبادت سمجھ کے نہیں، اس کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ خواہشات جوڑ لی ہیں۔ اس واسطے کیا ہے، یہ چیزیں شریعت میں مشکل ہو گئی ہیں۔ تو ان کو آسان کرو میرے بھائیو جہاں تک ہو سکتا ہے، تاکہ کیا ہو، زیادہ سے زیادہ بیٹیاں رخصت ہو کے اپنے گھروں کو جائیں۔ آج جن کے سروں میں چاندی آ چکی ہے، بیٹھی ہیں انتظار میں کہ ہمیں بھی کوئی قبول کرے گا، لیکن آج مشکلات ہیں، اس قدر مشکلات ہیں کہ جہاں تو آج ہمارے یہاں ستارے ملائے جاتے ہیں، پھر استخارے کروائے جاتے ہیں، اور 6 ماہ سال تک آ کے روٹیاں کھائی جاتی ہیں جناب، اور 2 سال کے بعد جا کے جواب دے دیا جاتا ہے جی ستارہ نہیں ملا، لہٰذا اس واسطے جواب ہے ہماری طرف سے۔ یار کیا مذاق ہم نے بنا لیا ہے۔ بس اتنا دیکھنا ہے کہ بچہ نیک ہے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ کتنے کماتا ہے، پوچھیں آج یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے یہاں۔ جو کماتا ہے وہ جتنے بھی جرائم اس میں ہوں وہ سارے قبول کر لیتے ہیں، اللہ کرے گا سارے ٹھیک ہو جان گے۔ دیکھیے اس چیز سے یقین نہیں ہے کہ بیٹی گھر میں آئے گی تو اپنا رزق لے کے آئے گی۔
تو یہ مطلب اتنی چیزیں ہم نے مشکل کر دی ہیں. آسانی کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو. اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.